میں تمام اپنے سینئر اساتذہ کرام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے مدعو اس قابل سمجھا کہ میں بھی کچھ لفظ و شاعری میں اپنا حصہ ڈال سکوں. دیکھیں میں نے بہت ساری باتیں سیکھتا رہتا ہوں. یہ ہمارے سینئرز ہیں, میں ان لوگوں سے سیکھتا ہوں. بہت مشہور ہوں سر ڈائریکٹر آف سیفی کالج اسٹوڈنٹس ان حیدرآباد سر شعیب خان زہیگا, چیف ایڈمنسٹریٹر سر راشد کا, اور معززین ہمارے مہمان خصوصی. دیکھیں میں نے سب سے بڑا جو اپنی لائف میں, میری ظاہر ایج اتنی نہیں ہے, سر نے مجھے ابھی بتایا کہ سر کے جو بیٹے ہیں ان کی ایج بھی 37 ایئرز ہے, تو وہ یعنی میں ان سے بھی چھوٹا ہوں. میری ایج جو ہے وہ اس وقت 31-32 سال ہے اور میرا اتنا تجربہ نہیں ہے. لیکن میں نے جو اپنے لائف سے تھوڑا بہت سیکھا نا, اپنی ایجوکیشن سے, اپنے تجربے سے, وہ میں نے یہ سیکھا کہ اسٹوڈنٹ کی سب سے زیادہ اینزائٹی اور اس کی پریشانی کا باعث ہے اس کا سپیریورٹی کمپلیکس اور انفیریورٹی کمپلیکس, اس کی احساس کمتری اور احساس بڑھتری. دیکھیں آپ لوگوں کے دماغ میں ایک بات بٹھا دی گئی بچپن سے. بھائی کیا بات بٹھا دی گئی کہ بھائی وہ آپ کو لڑکی ہو, آپ پری میڈیکل لوگی, آپ کا میتھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے. آپ لڑکے ہیں, آپ پری انجینئرنگ لیں گے, آپ کا میڈیکل سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ بات آپ کے دماغ میں بٹھا دی گئی. اچھا یہاں پر تقریباً 80+ اسٹوڈنٹس موجود ہیں. اس میں سے جو میں اگر ریشو اینالائز کروں نا پروپورشن, تو وہ بنے گا 60% انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کا, 40% میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کا, 3% سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس کا, جن میں ہم کامرس, اکنامکس اور یہ تمام چیزیں کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ بیکاز یو ہیو اے لیک آف کاؤنسلنگ. آپ کی کاؤنسلنگ نہیں ہے. میں نے اسٹوڈنٹ سے پوچھا, میں نے ایک سروے کیا, میرے اسٹوڈنٹ سے انٹلیکچوئلز ہیں سارے, ہم لوگ آپس میں رابطے میں رہتے ہیں. تو میں نے اسٹوڈنٹ سے پوچھا, میں نے 2 لڑکیوں سے پوچھا کہ بھائی آپ نے پری میڈیکل لینے کی وجہ کیا بنی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے پری میڈیکل اس لیے لیا کیونکہ میں اور یہ میری 2 رکشے میں ایک ساتھ آتے نا, تو امی نے کہا تم دونوں ایک ساتھ چلے جانا, تو اس وجہ سے پری میڈیکل لیتے. اچھا میں نے لڑکوں سے پوچھا, میں نے لڑکوں سے مشورہ کیا بھائی آپ نے پری انجینئرنگ کیوں لی؟ تو لڑکوں نے کہا کہ سر وہ ایک بائک پہ ساتھ آتے ہیں نا ہم لوگ کالج, تو اس وجہ سے میں نے پری انجینئرنگ لے لی. میں نے بولا بیٹا پھر ڈاکٹر کون بنے گا آپ میں سے؟ تو ایک نے کہا سر شوق تو میرا ہے ڈاکٹر بننے کا. میں نے بولا آپ نے انجینئرنگ لی ہے, تو کیا سر اب میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا آگے جا کے؟ اس لڑکے نے مجھ سے سوال کیا. میں نے نہیں بیٹا آپ نے اپنا جو پہلا اسٹیپ تھا وہ انجینئرنگ بیس پر رکھ دیا. وہ ایک الگ بات ہے, اسٹڈی روم سے میں اس کو ڈیپ میں نہیں جانا چاہتا. اچھا پھر میں نے کامرس کے 1-2 اسٹوڈنٹ سے پوچھا, یعنی میں نے ان سے کہا کہ بیٹا آپ کے پاس اور آپشنز بھی تھے, کمپیوٹر سائنس تھا, کامرس تھا, آپ اس فیلڈ میں جاتے. بھائی دیکھیں میری بات سنیں, سر نے آپ کو ابھی ریئلٹی بتا دی ساری کہ آپ میں سے 2 یا 3 یا 4 کمپٹیشن بہت ہے آگے, بہت سخت مقابلہ ہے نا. مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ اگر آپ سارے ڈاکٹر بن جائیں گے تو عالم کون بنے گا؟ اگر آپ سارے ڈاکٹر بن جائیں گے تو ادیب کون بنے گا؟ اگر آپ سارے ڈاکٹر انجینئر, پہلے تو نہیں بنیں گے سارے, میں آپ کو آج ہی بتا دوں یہ بات. اگر آپ سارے ڈاکٹر بنیں گے یا سارے انجینئر بنیں گے تو آپ میں سے اکنامسٹ کون بنے گا؟ ملک کی اکنامی کون سنبھالے گا؟ اگر آپ سارے ڈاکٹر بنیں گے, آپ سارے انجینئر بنیں گے, تو ہمارے مذہب کو آگے کون لے کے جائے گا؟ سوسائٹی میں پازیٹیو کردار کون ادا کرے گا؟ بھائی ہمیں تو 4 ڈائمینشنلی سوچنا ہے نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب وہ دور بھی نہیں ہے. اب وہ یہ سنیے میری بات, سر کنسنٹریشن سے سنیے, بہت کام کی باتیں ہیں آپ لوگوں کے لیے. یہ بہت جسارت کر کے اپنے بڑوں کے سامنے میں اجازت سے یہ باتیں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ سارے ڈاکٹر بنیں گے یا سارے انجینئر بنیں گے تو بھائی اسلامیات کے شعبے میں ترقی کون کروائے گا آپ کو یہ بتائیں. ماس کمیونیکیشن میں کون جائے گا؟ میڈیا سائنسز میں کون جائے گا؟ لائبریری سائنسز کے اندر کون جائے گا؟ کیا آپ کو نہیں دیں گے یہ سبجیکٹس بھی ہوتے ہیں؟ بھائی آپ پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں, پری انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں, میں میتھ بھی پڑھاتا ہوں اسٹوڈنٹس کو, تو میں ان کو 5 چیپٹر پڑھا رہا ہوتا ہوں انٹر میں کیلکولس کا چیپٹر, اور they have no even a single idea about how to take the under root of radical 36. انہیں سمپل یہ نہیں معلوم کہ ہم 36 کا ریڈیکل کیسے لیں گے, اور وہ پڑھ لیں ڈفرینشیشن ایکویشن, ڈفرینشیل ایکویشن. How will you take the admission? مقابلہ بہت سخت ہے آگے. There are numerous fields in your life. آپ کی لائف میں بہت فیلڈز ہیں, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. اب رہی بات کہ سر کاؤنسلنگ نہیں ہوئی, دیکھو چھوڑ دو یہ باتیں. دنیا بہت آگے جا چکی ہے, دنیا بہت, یہ جو آپ کا موبائل ہے نا اینڈرائڈ فون, یہ آپ کی چلتی پھرتی دنیا ہے. اس سے اچھا ٹیوٹر نہیں ہے کوئی آپ کا. آپ نیٹ پہ جا کے لیں واٹ کریئر شوڈ آئی چوز, آپ کے پاس 36 راہیں مل جائیں گی. آپ اس میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ اس میں پورا اترتے ہیں اور آپ اس میں قدم بڑھائیں اپنا آگے. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ اچھا جب آپ ان چیزوں کو فالو نہیں کریں گے نا,
اور اب جب آپ مثال کے طور پہ آپ کے برابر میں ایک شخص بیٹھا ہوگا, اس کا لمس میں داخلہ ہو گیا, بھائی وہ ڈاکٹر بننے کے پہلے قدم پہ جو ہے اس نے قدم رکھ لیا. اب آپ نے دیکھا کہ بھائی میرا دوست تو وہاں جا رہا ہے, صبح 7 بجے پوائنٹ میں جا رہا ہے, بیگ لٹکا کر, اس کی تو لائف بڑی چارمنگ بنی ہوئی ہے, گرومنگ بنی ہوئی ہے, آپ وہاں ڈپریشن میں آنا شروع ہو گئے. تو آپ نہیں کریں ایسا. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اگر اف یو ہیو ویل کانسلڈ, دیکھو شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. بس اس شعر کو یاد رکھو میری بات. چھوڑ دو کہ دنیا کا یہ شکوہ کہ دنیا نے ہمیں نہیں بتایا, پیرنٹس نے ہمیں نہیں بتایا, ہم کیسے جانتے کیا کرتے, چھوڑ دیں یہ ساری باتیں. آپ کے پاس موبائل فون ہے, انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے, یوٹیوب از دا بیسٹ پلیٹ فارم. آپ اس پہ سرچنگ کریں اور اپنی کیریئر کاؤنسلنگ کریں. خود سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ ضروری نہیں ہے آپ چھوڑ دیں ڈاکٹر انجینئر بننے کو, آپ جو ہے وہ آرٹسٹ بنے. اگر آپ میں سے بہت اچھا کوئی ایسا شخص ہے جس کی ڈرائنگ بہت اچھی ہے اور وہ آرٹسٹ ہے, تو اس کو میتھس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, لیو کر دیں, چھوڑ دیں. 2 سال آپ نے برباد کر دیے اپنے. آپ کو یہ میٹرک کے بعد ہی ڈیسیجن لینا چاہیے تھا. وہ تو شکر منائیں کہ ہمارا اسٹڈی روٹ ایسا ہے کہ آپ اپنا سبجیکٹ آگے جا کے بدل سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آپ کی اردو بہت اچھی ہے تو آپ اردو پہ فوکس کریں, آپ کو فزکس آگے کام نہیں آئے گی. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہمارے ساتھ جب میں پڑھتا تھا تو چونکہ اچھا دیکھیں ظاہر سی بات ہے بندہ اپنے تجربات سے سیکھتا ہے. تو میرا انجینئرنگ بیک گراؤنڈ تھا, میں نے پری انجینئرنگ کے اندر فرسٹ ایئر انٹر پڑھا. اس کے بعد بھائی آپ کو پتا ہے مقابلہ سکتا سے اربن کا ڈومیسائل تھا, تو نہیں ہو سکا داخلہ مہران یونیورسٹی کے اندر. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, شروع میں ویل کاؤنسلنگ نہیں تھی, ہم بھی ڈپریشن میں آ گئے. گھر والے دیکھ رہے ہیں تمہارا فلاں دوست تو مہران یونیورسٹی جا رہا ہے, آپ گھر میں بیٹھے ہیں. تو پھر ہم نے بولا کوئی بات نہیں, پھر اچھا ایسا قضا ملے, ان کی صحبت میں بیٹھے تو کوئی بات نہیں. ہم نے اپنی فیلڈ چینج کری اور اس میں پھر اپنی ڈگری کمپلیٹ کر لی. تو اس وجہ سے آپ آئیں گے اینزائٹی کے اندر اور پریشانی کے اندر, جو ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. اور میں نے آپ سے کہا نا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کئی بہتر تھا آپ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ ہمارے ساتھ ایک ہمارے کولیگ تھے, میرے ساتھ پڑھا کرتے تھے, بھائی ان کو پیسے کا بڑا زون تھا. ظاہر ہم تو اتنے فیملی سے نہیں تھے, تو وہ کیا ہمیں بتاتے تھے کہ بھائی آپ مہران یونیورسٹی کی باتیں کرتے ہو, میں آپ کو داخلہ لے کے دکھاؤں گا مہران یونیورسٹی کا. اچھا پڑھنے میں جو تھے وہ ان کو کسی نے بتا دیا کہ آپ انٹرنس ٹیسٹ میں اپیئر ہو, 12 مارکس لیں اور سیلف فائنینس پہ اپنا داخلہ کروا لیں, آپ کا داخلہ ہو جائے. اب نہ ان کو فزکس کا الفبے پتا, نہ ان کو مولیرٹی پتا, نہ ان کو مولیرٹی پتا, نہ ان کو پروکیریوٹک پتا, نہ یوکیریوٹک پتا, کچھ نہیں پتا, بیسک کانسیپٹ نہیں پتا. ٹریڈیشنل طریقے سے انہوں نے ایگزام دے کے پیپر پاس کر لیے, جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے کسی نے ڈھکی چھپی بات کی. اب ایسا ہوا کہ بھائی وہ ٹیسٹ میں اپیئر ہوئے, مہران یونیورسٹی کے 12 مارکس انہوں نے تکے مار کے لے لیے, اور اس کے بعد ان کے فادر نے بینک ڈرافٹ بھر دیا. انہوں نے سیلف فائنینس کے اوپر 4-4.5 لاکھ روپے کی, آج سے 12-15 سال پہلے سیٹ انہوں نے پرچیز کر دی. اب جناب وہ جاتے ہیں پہلے دن یونیورسٹی, اورینٹیشن ہوتی ہے ان کی. اب جب ان کی اورینٹیشن ہوتی ہے تو آڈیٹوریم میں بیٹھتے ہیں, بڑا پراؤڈ فیل کر رہے ہیں اپنے آپ کو. پھر دوسرے دن جاتے ہیں, تیسرے دن جاتے ہیں, چوتھے دن جاتے ہیں, 5ویں دن جاتے ہیں. ودن 10 days دے سرینڈرڈ, انہوں نے سرینڈر کر لیا. وہ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ پروفیشنل اسٹڈی از ایز مچ ایز لائک اوور بگننگ اسٹڈیز, جو ہم کالج اور اسکول میں پڑھ کر آ رہے ہیں کہ نیم ٹری ہمیں ہمارے سامنے لا کے دے دیا, لوگوں نیم ٹری یہاں لکھ لیا, لکھو جلدی. وہ شاید یہی سمجھ رہے تھے یونیورسٹی کا ماحول بھی وہاں. تو ان کو وہاں ہوئی پرابلم, انہوں نے 4-4.5 لاکھ روپے برباد کر دیے, اور پھر وہ واپس آ گئے اور انہوں نے اپنے والد صاحب کا کاروبار سنبھالا. تو یس, آپ بھی اپنا والد صاحب کا کاروبار سنبھالیں, پڑھیں لکھیں, بزنس اسٹڈیز کریں, MBA کریں, بزنس اسٹڈی کریں, کاروبار کو آگے لے کے جائیں. ملک میں کاروبار کی ضرورت بھی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کے؟ تو یو شوڈ بی اے ویل کانسلڈ, یاد رکھیے گا میری بات. آپ کو اپنے لیے بہت ویل کانسلڈ ہونا پڑے گا. دیکھیں تماچے تو موچ کے کھانے, یاد رکھیے گا, تماچے آپ نے موچ کے کھانے. ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے تماچے ہی موچ کے کھاتے تھے جو بن کے گوہر نکلے. یاد رکھیے گا میری بات. یہ جو گوہر ہمارے سامنے یہاں بیٹھے ہیں, یہ جو گوہر ہمارے سامنے یہاں ماڈل بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگ دیکھتے ہیں, قاسم علی شاہ کو آپ سنتے ہیں, تو انہوں نے موج کے تماچے کھا لیے ہیں. تو اس میں تو آپ اس خوش فہمی میں تو رہیے گا نہیں کہ ماموں نے کہا تھا کہ میں نیوی میں ہوں, انٹر کروں میں تمہیں بھی نیوی میں لگوا دوں گا. اس خوش فہمی میں تو رہیے گا. دنیا بتانے کی اور ہے اور دکھانے کی اور ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یاد رکھیے گا, اپنے آپ کو ابھی سے پریپیئر کریں, کسی کے ڈیپینڈنٹ مت بنائیں. یہ جو والد صاحب آپ کو آپ کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں نا کہ بھائی تو سندھ ہے, یہ تو پنجاب ہے, یہ پاکستان ہے, یہ سب چلتا ہے, یہ سب ہوتا ہے, تو ایک بات یاد رکھیے گا, یہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا.
یہ جو کامیاب ترین لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے نا، انہوں نے زندگی کے بہت سے سخت مراحل کا سامنا کیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ سنہرے خواب جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کو اس کے لیے پریکٹس کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا. اور میں آپ سے پھر وہی بات کروں گا، بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیر آر تھاؤزنڈ آف فیلڈ میں آپ اس میں جائیں، اپنے جوہر دکھائیں. اگر کسی کی اردو اچھی ہے تو وہ اردو شعبے میں جائے، کوئی مطالعہ پاکستان میں اچھا ہے تو وہ اس کے اندر جائے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ ایک دفعہ پھر میں شکر گزار ہوں، مشکور ہوں کہ مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے لائسنس منظور کیا گیا. السلام علیکم.